بابا اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. بابا بابا ہوش میں آئیے, بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے. میرا بچہ, کیا ہوا لاوی؟ کیا ہوا ہے لاوی؟ کیا ہوا یہودا؟ یوسف کہاں ہے؟ چپ کیوں ہو لاوی؟ بولو نا لاوی, یوسف کو کیا ہوا ہے؟ خدا ہم بھی آپ کی اور بابا کی طرح بہت دکھی ہیں. کاش ہم بھی وہاں مر جاتے اور آپ کے پاس واپس نہ آتے. کچھ تو بتاؤ. یہ سننے کے لیے پہاڑ جیسا جگر چاہیے. آخر میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ جو بھی ہے مجھے بتاؤ. مجھ میں ہر خبر سننے کا حوصلہ ہے. کیا ہوا؟ میرے یوسف پر کون سی مصیبت ٹوٹی ہے؟ ہمیں بھی صحیح سے نہیں پتا کہ کیا ہوا, کیونکہ حادثے کے وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے. ہم سب وقت اور جگہ کا احساس کیے بغیر کھیل کود میں مگن تھے کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ اندھیرا چھانے لگا ہے اور ہم یوسف سے بہت دور نکل آئے. چونکہ یوسف ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تھا, اسی لیے اس کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے. فوراً یوسف کے پاس واپس آئے, لیکن یوسف کا کچھ پتہ نہ تھا. کپڑے اور سامان تو تھا, لیکن یوسف نہیں تھا. صرف یہ خون بھرا کرتا ملا ہے. کیا یوسف کے بدن کا کوئی عضو اس جگہ سے نہیں ملا تاکہ اس پر خوب رو لوں یا اسے دفن کر کے بطور یادگار اس پر کوئی مزار ہی بنا لوں. بہت ڈھونڈا, لیکن سوائے اس کرتے کے اس کی کوئی نشانی نہیں ملی. بخدا یہ یوسف کا کرتا ہے. مجھے اس کی بو آ رہی ہے. یوسف جان, میرا بھائی. یوسف, انہوں نے تم پر کیا ستم ڈھایا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھو. میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں خدا پر گی؟ بھروسہ رکھو. اس نے اپنے بچے مجھے سونپے تھے. نہ جانے یوسف کہاں ہوگا. لعنت ان بھیڑیوں پر جنہوں نے اسے چیر پھاڑ ڈالا. میں تمہاری اس داغ کو کیسے برداشت کروں گی؟ کیا واقعی بھیڑیے کے حملے کے وقت یہی کرتا یوسف کے تن پر تھا؟ جس بھیڑیے نے میری یوسف کی جان لی وہ کتنا مہربان تھا کہ جسم کو تو چیر پھاڑ ڈالا لیکن اس کے کرتے کو جوں کا توں چھوڑ دیا.
بس یہ خواب کی تعبیر ہے جو نبی خدا نے دیکھا تھا، جس میں 10 بھیڑیے ایک بچے پر حملہ کر رہے تھے؟ نہیں، یوسف پر کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا. اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے. یہودا، اگر یوسف کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تو یہ کرتا کیوں سلامت ہے؟ یہ کیوں ثابت و سالم ہے؟ ہاں، اس طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں. تعجب ہے ماں، یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ ثابت کیسے رہ گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامون، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ماں، واقعی تعجب کی بات ہے. یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن اتنا یقین ہے جو کچھ ہوا اس میں نفس کی اطاعت شامل تھی، اور اسی نفس نے ہمارے عمل کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے. یقیناً اس تمام واقعے میں شیطان نے تمہاری مدد کی ہے. ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا. ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے. ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یوسف کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ. ماں ہمارا یقین کرو، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ یوسف کو. چلو یوسف کو ڈھونڈنے کی کوئی تدبیر کریں. دیکھا کیسی مصیبت کھڑی کر دی فرزندان اسرائیل. تم نے ہی روک دیا تھا. اگر یوسف کو مار کر اس کا بدن کا کوئی حصہ لے آتے تو یہ قصہ ہی تمام ہو جاتا. اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی بالکل فضول میں تم لوگوں کا ساتھ دیا. اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یقین جانو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کیا کریں. بابا کو بالکل یقین نہیں آ رہا. وہ تو معلوم ہے بابا اتنی آسانی سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا یوسف کو مارنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو. چلو چل کے ڈھونڈو اور کچھ ہیلے بہانے بناؤ، شاید اسی طرح انہیں یقین آ جائے. سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق. سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں. تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے
انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا. جانتا ہوں، لیکن حکم خدا سے تمہارے زخم بھر گئے ہیں. میرے دل پر لگے زخموں کا کس طرح مداوا ہوگا؟ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا. تو کیا چاہتے ہو انہیں اس کی سزا ملے؟ نہیں نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے. جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی. وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے. کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے. مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے. مجھے تنہا مت چھوڑے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے. یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے. یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا. بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے. آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو. اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس پر کیا مصیبت ٹوٹی نہیں جانتا، نہیں جانتا. واقعی میں ہم کس قدر ذلیل ہیں، ہزار چہرے والے ریاکار اور چال باز. کھولیے بابا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن خداوند یکتا کی قسم کہ ہم نے آپ سے سچ کہا ہے، بالکل سچ، بالکل سچ. صبر کرنا مناسب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں پروردگار میری مدد کرے گا. لیکن آج سے تمہیں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ یوسف کی کوئی خبر نہیں مل جاتی. یا خدا،
اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا. میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں. یوسف کا واپس لوٹنا یعنی بابا کی بددعا یعنی رسوائی یعنی نیستی اور نابودی. تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے شمعون، اور اب تم لوگ بھی مجھے نہیں روک سکتے. تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں. تم تو اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالو، میری کیا اوقات ہے؟ جناب یعقوب، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ہیں کنعان کے لوگ یا نبی اللہ. یقین ہوں، دروازہ کھولیے. درود ہو یعقوب نبی پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. نبی خدا کی دلجوئی اور غم گساری کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بلا دریغ کہہ دیجیے. ابھی نہیں معلوم میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا. میرے بیٹے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیے کھا گئے، اور یہ سچ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور مصیبت اس پر ٹوٹی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے، اگر زندہ ہوا تو اس سے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے. اس صحرا کا چپا چپا چھان ماریں گے. اس وقت ممکن نہیں، صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے. نہیں، صبح تک تو ممکن ہے دیر ہو جائے. تلاش ابھی اور اسی وقت سے کرنی چاہیے. لیکن ہم نے تو سب جگہوں پر ڈھونڈ لیا ہے. چراگاہ میں بھی دیکھ لیا ہے. جی ہاں، چپا چپا چھان مارا ہر جگہ، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. پھر بھی ہم دوبارہ ڈھونڈیں گے. اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں. لگتا ہے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری ابا لے آؤ. مغفیرہ کے رستے سے چراگاہ جائیں گے. ہم بھی آ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہیں رکو. اگر کہیں یوسف مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بابا قیامت تک ہمیں نہیں بخشیں گے. بہتر ہوگا ہم خود ہی یوسف کو ان کے پاس لے آئیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس قصے کو ختم کریں. بابا کی جان نشینی کا کیا ہوگا؟ ان کی توجہ اور محبت کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. بابا اب بھی ہمیں کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے. یہ وقتی ہے. تھوڑے دن گزریں گے تو یوسف کو بھول کر ہمیں توجہ دینے لگیں گے. اگر وہ آج رات مل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا. کیا بھول گئے کہ ہم نے یوسف کو چراگاہ سے بہت دور رکھا ہے؟ یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے. چلو چل کر ان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں.
यूसुफ या अल्लाह बाबा बाबा वो आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहीम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे?
ڈر کے مارے میں ساری رات نہیں سویا۔ یوسف کے لیے بہتر ہے کہ مشکلات جھیل کر کندن بنے اور سختیوں کی عادت ڈالے۔ تو کیا اب یوسف کو یہیں اس کنویں کی گہرائی میں جلا پا کر پروان چڑھنا ہوگا؟ یوسف دردانہ کو پروان چڑھنے کے لیے ابتدا میں ایک دانے کی مانند زمین کے سینے میں پوشیدہ ہونا ہوگا، تاکہ پھر رشد کرتے ہوئے آخر کار زمین کے حصار سے نجات پائے۔ یعنی ایک دن میں اس کنویں سے نجات پا لوں گا؟ ہاں قریب، میں تمہیں رہائی کی یہی بشارت دینے آیا ہوں۔ میرے بابا کہتے تھے یہ دنیا مومن کے لیے ایک تاریک کنویں کی مانند ہے۔ پھر تمہارے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں رہا یوسف، کنویں کے اندر ہو یا باہر ایک ہی بات ہے۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اگرچہ تم اپنے بابا یعقوب سے جدا ہو، لیکن یہاں محبوب حقیقی کے قریب ہو۔ بیچارے میرے بابا پتہ نہیں کس حال میں ہیں۔ کیسا ہوگا اس شخص کا حال کہ جس کا کوئی عزیز کھو جائے؟ قریب ہی ہے، میں تمہیں رہائی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ایک کھارے پانی کا کنواں اس درخت کے پاس ہے، وہاں نہیں دیکھیں گے؟ جانتا ہوں، لیکن کوئی بھی گلے کو کھارے پانی کے کنویں کے پاس نہیں لے جاتا۔ چلتے ہیں۔ فی الحال تو کنویں کے پاس نہیں گئے۔ کیا یوسف کا سونے کا ارادہ نہیں؟ کل رات نہیں سویا تھا، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ سو جاؤ، خدا یکتا کا ارادہ تو کچھ اور ہے یوسف، تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں، یہ وقت تمہاری بیداری کا نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ۔ ہم نے ساری جگہ تو دیکھ لی، کنویں کے اندر بھی دیکھ لی، بچہ ہے، ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے اس میں گر گیا ہو۔ یوسف، 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 یوسف! بہت گہرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ارادہ خدا یکتا تو کچھ اور ہے یوسف، تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں، خدا نہیں چاہتا کہ فی الحال تم باپ کی آغوش دوبارہ پاؤ۔
अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सब की खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। मैं जिंदा हूँ। यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूं। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी करार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था।